نوکر کا کام ہے گھر کی نوکری کرنا. ہم مصطفیٰ کریم کے دین کے نوکر ہیں، خادم ہیں. ہمارا یہ کام ہے ہم آقا کریم کے دین کی نوکری کریں، ان کے گھرانے کی، ان کے اصحاب کی نوکری کریں، نہ کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم مالکوں کے اپنے معاملات کے اندر ٹانگ اڑائیں اور زبان درازی کریں. صلوات و سلام کی وہی حدیث مبارکہ کہ میری اہل بیت کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا، کیونکہ آقا کریم جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگ میری اہل بیت پر زبان درازی کریں گے اور کچھ لوگ میرے صحابہ پر زبان درازی کریں گے. تو مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی فرما دیا میری صحابہ کے معاملے میں بھی رب سے ڈرتے رہنا اور میری اہل بیت کے معاملے میں بھی رب سے. الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی بدر التمامی، اللہم صلی علی نور الظلامی، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی، یا رسول اللہ خذ بیدی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے اذن ہی بک جائی ہے بازار نبی میں، بے اذن ہی بک جائی ہے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. اور خالد یہ تقدس ہے فقط نعت کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے. اور ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہایت ہی گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. 26واں پارہ، جس کے اندر تیرا میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ والذین معہ، یہ میرا کلام نہیں ہے، کسی کے باپ کا کلام نہیں ہے، کسی نبی کا کلام بھی نہیں ہے، تیرے میرے پاک پروردگار کا کلام ہے جو اس تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے. اور جس نے اس ذات کو، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو واجب ہے اس کائنات پر، فرض ہے اس کائنات پر اس کے کلام کے اندر جو اس نے احکام بیان کیے ان کو مانے. اگر ان کو نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو بات یہ ہے کہ جب رب کے کلام کا حکم آ جائے نا، پھر چاہے دنیا کا کوئی مولوی بھی کھڑا ہو جائے نا، وہ رب کے کلام کے آگے ہیچ ہے. رب کے کلام کے آگے کسی مولوی کسی پیر کا فیصلہ نہیں چلتا، وہ فقط رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے، کیا فرماتا ہے تیرا میرا پاک پروردگار اپنے پاک کلام میں؟ 26واں پارہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تفاسیر کو اٹھائیں
چونکہ تفاسیر جو ہے ان کے اندر ترجمہ بیان کیا جاتا ہے بما تفصیل کے ساتھ ترجمے کو بیان کیا جاتا ہے، اور علماء کرام جنہوں نے تفسیر کو لکھا، جنہوں نے تفسیروں کو تصنیف فرمایا، اگر آپ ان کی تفسیروں کے اندر، ان کی تفاسیر کے اندر، ان کی لکھے گئے ترجموں کے اندر اس آیہ مبارکہ کا جو میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر کو آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو فقط 2 ہی ذاتیں نظر آئیں گی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے تحت صرف 2 ذاتیں نظر آئیں گی، ایک صحابہ کرام کی ذات، ایک اہل بیت اطہار کی ذات، جن کے بارے میں تیرے میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ آپس میں کھیر کھنڈ یعنی شیر اور شکر کی طرح تھے، آپس میں پیار محبت رکھنے والے تھے۔ 26واں پارہ ہے قرآن پاک کا، رب تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ اور اہل بیت آپس میں کھیر اور کھنڈ، شیر اور شکر کی طرح ہے، آپس میں پیار اور محبت رکھنے والے ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، وہیں پر پروردگار نے فرمایا یہ آپس میں نرم ہے، آپس میں رحم دل ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کفار کے حق میں یہ شدید سخت ہیں، کفار کے حق میں یہ شدید سخت ہیں، کفار کے حق میں یہ کبھی نرم نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت، آج جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہیں تھی یا یہ دونوں آپس میں اختلاف رکھتے تھے، شرم کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ رب کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں آپس میں شیر اور شکر کی طرح تھے، اور ہم لوگ آج 14ویں صدی کے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ تیرے میرے پاک پروردگار کا کلام ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے شیر اور شکر کی طرح، جیسے شیر اور شکر کتنے میٹھے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں اسی طرح میٹھے ہیں۔ یقین نہ آئے تو بطور دلیل حدیث کی کتب میں روایات موجود ہیں، چونکہ ہر چیز کے لیے دلیل ضروری ہے آج کل، ہر چیز کے لیے۔ اب صحابہ اور اہل بیت کا کوئی بندہ اختلاف ثابت کر سکتا ہے تو الحمدللہ ہمیں بھی رب تعالیٰ نے اتنی توفیق بخشی ہے، ہمارے پاس بھی روایات ہے کہ ہم ان کا پیار اور محبت بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ کون سا آج کائنات کے اندر ایسا گھر ہے جس کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے؟ کوئی ہے کائنات کے اندر گھر خالی جھگڑوں سے؟ کوئی بھی گھر خالی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ایک گھر جس کے مالک مکان اس گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر 1 یا 2 نوکر ہائر کرتے ہیں گھر کی صاف صفائی کے لیے، گھر کی صاف ستھرائی کے لیے، گھر کے خیال کے لیے، گھر کو کھولنا، گھر کو بند کرنا، گھر کی چوکیداری کرنا، گھر کا خیال کرنا۔ اب اس چوکیدار کو جنہوں نے ہائر کیا، جنہوں نے ملازم رکھا، جن مالکان نے، اب اس چوکیدار کا یہ کام ہے کہ وہ گھر کی رکھوالی اچھی طرح کرے۔ چوکیدار کا یہ کام ہے جس چیز کی وہ تنخواہ لیتا ہے وہ گھر کی رکھوالی اچھی طرح کرے، گھر کی صاف صفائی کا خیال کرے، گھر کی صاف ستھرائی سیکیورٹی کے حوالہ سے اپنی مکمل ڈیوٹی دے۔ اب اس چوکیدار کا یہ کام ہے، نہ کہ یہ کام ہے کہ وہ گھر کے مالکان کے جھگڑوں میں پڑ جائے۔ اس نوکر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ گھر کے مالکوں کے جو جھگڑے ہیں، مالکان کی جو ذاتی باتیں ہیں ان میں دخل اندازی کرے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نوکری کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے ہم ان سے محبت کریں، ان کے دین کی حفاظت کریں، ان کا دین جس طرح انہوں نے بیان فرمایا اسی طرح آگے بیان فرمائے، نہ کہ ان کے گھریلو اختلاف میں ہم اپنی زبان درازیاں کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میری اہل بیت کے معاملے میں میرے رب سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے معاملے میں میرے رب سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا ہے کہ میری اہل بیت کے بارے میں کبھی زبان درازی نہیں کرنی، میری اہل بیت کے بارے میں کبھی زبان درازی نہیں کرنی۔ اور وہیں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کہ اے میرے لوگوں، جب میرے صحابہ پر کوئی بات ہو تو اپنی زبانوں کو بند کر لینا، اپنی زبانوں کو سی لینا، میرے صحابہ کے بارے میں بھی زبان درازی نہیں کرنی۔ یہ مصطفیٰ کریم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر مصطفیٰ کریم صحابہ کرام کے بارے میں بھی زبان درازی سے منع فرماتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی سے، زبان درازی سے بھی مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا۔ تو بہرحال مسئلہ کیا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، نہ کہ اختلاف کرنے والے۔ حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، آپ کے دور کے اندر رب تعالیٰ نے اسلام کو کافی فتوحات بخشی۔ ویسے نارملی جو پیپل، جو لوگ اسلام کے اندر انٹر ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام نے ان کو بڑی عزت بخشی، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی جو بھی ہے نا،
ان سب کو عزت اسلام نے بخشی ہے، سب کو اسلام نے عزت بخشی ہے۔ جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے صدقے اسلام نے اس کو عزت بخشی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واحد ذات سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جن کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے۔ ویسے ہر ایک کو عزت اسلام نے بخشی ہے، لیکن واحد ذات سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی پہلی نماز حرم پاک کے اندر حضرت سیدنا عمر پاک کی اقتداء میں ادا کی علی اعلان۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت رکھنے والے، تو سیدنا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو آپ کے دور میں رب تعالیٰ نے کافی ترقی بخشی، کافی سرفرازی اور بلندی ملی۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اتنی فتوحات آپ کو نصیب ہوئیں۔ ان فتوحات میں ایک علاقہ جب یہ فتح ہوا نا مدائن، تو وہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں اس علاقے کی فتح پر بہت زیادہ آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس مال غنیمت کو ادھر مسجد کے اندر لا کر رکھ دو، دسترخوان وغیرہ جو بھی تھا کہ اس کے اوپر بچھا دیا جائے اس تمام مال غنیمت کو۔ چونکہ سیدنا عمر پاک کا حکم تھا، امیر المؤمنین تھے، آپ خلیفہ تھے اس وقت، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام مال غنیمت کو وہاں پر جو بھی تھا دسترخوان وغیرہ جو بھی تھا وہاں پر مال غنیمت کو بچھا دیا گیا، رکھ دیا گیا آپ کی بارگاہ میں، آپ کے سامنے۔ تو لکھا ہے کہ مال غنیمت کا مال سب سے پہلے لینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن مجتبی کون ہیں؟ حضور کی آل میں سے ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں، حضور کے پاک نواسے ہیں، بڑے نواسے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لخت جگر تشریف لے آئے، اور سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فقال یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، ثم فقال له الرهب والکرامہ، فقال له الرعب والکرامہ۔ الفاظ دیکھیے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، فقال یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں اے عمر پاک، اے امیر المؤمنین، مجھے میرا حق عطا کیجیے اس مال میں سے جو مال غنیمت کے طور پر رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ مراد ان سے وہ مال غنیمت تھا جو مسجد کے اندر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر پاک کیا فرماتے ہیں؟ فقال له الرهب والکرامہ، او سبحان اللہ جی، کیا شانیں اور کیا عزتیں ہیں آپ کی۔ یہ حضرت عمر پاک کے الفاظ ہیں حضرت حسن مجتبی کے بارے میں۔ سبحان اللہ، کیا شانیں اور کیا عزتیں، کیا مرتبہ ہے آپ کا کہ آپ تشریف لے آئے۔ تو حضرت عمر پاک نے حکم دیا فامر له ب1000 درہم، حکم دیا غلاموں کو کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم عطا کیے جائیں، مال غنیمت میں سے 1000 درہم عطا کیے جائیں۔ ثم انصرف فضل حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، فقال له الرعب والکرامہ فامر له ب1000 درہم۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا اے امیر المؤمنین، جو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، مال ملا، اس مال میں سے ہمیں ہمارا حق عطا کیجیے۔ تو حضرت عمر نے ان کے لیے بھی وہی الفاظ بیان کیے، کیا شانیں ہیں آپ کی، کیا عزتیں، کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ کا۔ اور پھر اس کے بعد غلاموں کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی 1000 درہم عطا کیے جائیں۔ 1000 درہم امام علی مقام حضرت امام حسین کو ملے، 1000 درہم حضرت امام حسن مجتبی کو ملے۔ ثم انصرف فضل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، فقال له الرعب والکرامہ فامر له ب500 درہم۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اپنا حصہ لے کر، تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر تشریف لے آئے اور کہا اے امیر المؤمنین، اے ابا جان، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مال عطا کیا اس میں سے مجھے میرا حق عطا کیجیے۔ تو حضرت عمر نے ان کے لیے بھی وہی الفاظ دہرائے، مرحبا ہے میرے بیٹے، تو بھی بڑی عزتوں اور بڑی شانوں کا مالک ہے۔ تو ان کے لیے فامر له ب500 درہم،
حضرت امام حسن مجتبیٰ کو 1000 درہم، امام علی مقام کو بھی 1000 درہم، اپنے بیٹے کے لیے حضرت عمر پاک نے فرمایا اس کو 500 درہم دو، اس کو 500 درہم دیے جائیں۔ جب 500 درہم دیے گئے تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدانوں میں لڑتا تھا تلوار لے کر، غزوات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے شرکت کی ہے، اور اس وقت شرکت کی ہے جس وقت حسن اور حسین بچپنے کی حالت میں تھے۔ حضرت امام علی مقام اور حضرت حسن مجتبیٰ چھوٹے تھے، گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں اس وقت تلوار لے کر حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کیا کرتا تھا۔ ان بچوں کے لیے آپ نے 1000 درہم کا اعلان کیا، اور میں جو غزوات میں لڑا کرتا تھا میرے لیے 500 درہم۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا اب تجھے بھی حسن اور حسین کے جیسا حصہ چاہیے، اب آپ کو بھی حسن اور حسین کے جیسا حصہ چاہیے؟ کہا جی ہاں ابا جان مجھے بھی حسن اور حسین کے جیسا حصہ چاہیے۔ تو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے تجھے بھی حسین کا اور حسن کے جیسا حصہ مل جائے گا، بس تو ایک کام کر، تو جا حسین کے جیسی ماں لے کر آ، حسین کے جیسا بابا لے کر آ، حسین کے جیسی خالہ لے کر آ، حسین اور حسن کے جیسا چچا لے کر آ، حسین اور حسن کے جیسا بابا لے کر آ۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا حسین کے ماں کے جیسی ماں یعنی فاطمہ الزہرا لے کر آ، حسین کے باپ کے جیسا باپ یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا لے کر آ، حسین کے چچا کے جیسا چچا لے کر آ، حسین کی نانی کی جیسی نانی لے کر آ۔ کون نانی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی، حسین کی ماں جو جنتی عورتوں کی سردار ہے جا ایسی ماں لے کر آ۔ اگر ایسے رشتے تیرے پاس ہیں تو حسن اور حسین کے حصے جیسا حقدار ہے، اگر تیرے پاس یہ رشتے نہیں ہیں تو پھر اتنے ہی حصے کا حقدار ہے جتنا تجھے دیا گیا ہے۔ یہ کیا اگر دل میں اہل بیت کے بارے میں کوئی گڑبڑ ہوتی نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر پاک کے بارے میں، تو کہتے نا اپنے بیٹے کو بیٹا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو غزوات میں لڑا کرتا تھا، حسین اور حسن چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان کو 1000 درہم دیے، حق بھی تیرا بھی بنتا ہے تجھے بھی 1000 درہم دیا جائے۔ لیکن نہیں کہا وہ بے شک بچے تھے لیکن ان کی شان پھر بھی تجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ تیرا بابا ان کے بابے کے جیسا نہیں ہے، تیری ماں ان کی ماں کی جیسی نہیں ہے، تیری نانی ان کے نانے کی جیسی نہیں ہے، نانی کی جیسی نہیں ہے، تیری جو خالائیں ہیں وہ حسن اور حسین کی خالاؤں کی جیسی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ حسن اور حسین کی خالائیں کون ہیں؟ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضور پاک کی صاحبزادیاں۔ بتائیے حضور کی صاحبزادی کی جیسی کسی کی صاحبزادی ہو سکتی؟ کسی کی صاحبزادی نہیں ہے حضور کی صاحبزادی کی جیسی۔ تو کہا اپنے بیٹے کو کہ تیرے پاس یہ رشتے نہیں ہے، تیرا وہی حق ہے جو تجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ آپس میں محبت تھی صحابہ اور اہل بیت کی۔ اگر دل میں کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی جیسے لوگ اختلاف بیان کرتے ہیں تو آپ حضرت امام حسن اور حسین کی بجائے اپنے بیٹے کو فوقیت دیتے، نہ کہ حسن اور حسین علیہ السلام کو فوقیت دیتے۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ خلیفہ تھے تو آپ سے بہت سارے وفد ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، کبھی کسی ملک سے، کبھی کسی شہر سے، کبھی کہیں سے، بڑے بڑے سفیر ملنے آتے تھے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوٹا دیا جاتا، کہا جاتا حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے، امیر المؤمنین کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی چیز میں مشغول، کبھی کسی چیز میں۔ بڑے بڑے عمراء وزراء سفیر آتے ان کو لوٹا دیا جاتا۔ حضرت عمر پاک کے ملنے کے، حضرت عمر پاک کے ملاقات کے لیے آتے تو ان کو واپس بھیج دیا جاتا، کہا امیر المؤمنین فارغ نہیں ہے، نوافل ادا کر رہے ہیں، فلاں کام میں مصروف ہیں، آج فلاں کام میں مصروف ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ کوئی وفد آیا ہوا تھا، اندر میٹنگ چل رہی تھی ضروری، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے آئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی تو اندر سے امیر المؤمنین حضرت عمر پاک نے کہا بیٹے رک جا، وہیں پر ٹھہر جا، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، میں ضروری کام میں مصروف ہوں، باہر رک کر انتظار کرو۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حسین ابن علی تشریف لے آئے۔ تشریف لانے کے بعد کہا امیر المؤمنین اندر موجود نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے حسین ابن علی امیر المؤمنین اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ اندر موجود ہیں تو آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا میں نے اندر جانے کی اجازت طلب کی، مجھے منع کر دیا کہ اندر نہیں آنا، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام علی مقام واپس جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے حسین ابن علی، اے امام علی مقام، یہ حکم کہ اندر نہ آنا میں ضروری بات کر رہا ہوں، یہ ان کے لیے، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ میرے لیے ہے، جو میں ان کا بیٹا ہوں عبداللہ ابن عمر، یہ حکم میرے لیے ہے۔ امام علی مقام آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ میری اور آپ کی ذات برابر نہیں ہے، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔
حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، امیر المومنین مصروف ہوں گے، میں ظہر کے ٹائم نماز کے وقت مسجد میں ملاقات کر لوں گا حضرت عمر پاک سے۔ یہ کہہ کر امیر المؤمنین حضرت حسین ابن علی امام علی مقام وہاں سے چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد جب میٹنگ سے فارغ ہوئے، آپ کو فراغت ملی، آپ باہر تشریف لے آئے۔ باہر تشریف لے آتے ہی آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ آتے ہی آپ نے پوچھا اے عبداللہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ آگے سے آپ کے بیٹے فرماتے ہیں ابا جان باقی تو کوئی نہیں لیکن حسین ابن علی آئے تھے، اور تو کوئی نہیں آیا لیکن حسین ابن علی آئے تھے۔ تو آپ کے والد نے آپ کو کہا تو پھر آپ نے اندر کیوں نہیں بھیجا ان کو؟ آگے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابا جان میں نے ان کو کہا تھا کہ ابا جان نے امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے یعنی عبداللہ ابن عمر کو اندر آنے سے منع کیا، امیر المؤمنین آپ اندر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، آپ اندر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، عمر پاک مصروف ہوں گے، میں ظہر کے ٹائم مسجد میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ اب جو عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین نے اپنے صاحبزادے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، ممبر رسول پر بیٹھ کر میرا دعویٰ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا آج کے دور میں، کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کرے گا، اپنے بیٹے کے لیے اپنا بیٹا سگا بیٹا۔ بات کیا تھی کہ فقط امیر المؤمنین کہ بیٹے نے حضرت امام علی مقام کو ملاقات کے لیے اندر نہیں بھیجا، فقط اتنی سی بات تھی۔ یہ ہمارے نزدیک فقط اتنی سی بات ہے، جانتے تو وہ ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر پاک کہتے ہیں اپنے بیٹے کو تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مائیں اولادوں کو کب روتی ہیں؟ جب اولادیں اس دار فانی سے چلی جاتی ہیں، جب اولادیں مر جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر پاک گویا کہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تیری ماں تجھے روئے، مطلب کیا کہ تیرا وصال ہو جائے، تو چلا جائے دار فانی سے، تیری ماں تجھے روئے۔ تو نے حسین ابن علی کو اپنے در سے خالی بھیج دیا، تو نے حسین ابن علی کو واپس بھیج دیا خالی۔ یہی بات کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی، حضرت امام حسین علیہ السلام کے دروازہ پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر آپ نے دروازے پر دستک دی، دستک جیسے ہی دی امام علی مقام باہر تشریف لے آئے۔ اب باہر تشریف لے آئے تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے حسین ابن علی آپ ملاقات کے لیے آئے تھے تو بغیر ملے کیوں واپس آ گئے؟ آپ ملاقات کے لیے آئے تھے نا تو بغیر ملے واپس کیوں آ گئے؟ کہا امیر المؤمنین آپ مصروف تھے اور آپ کے اپنے بیٹے بھی باہر انتظار کر رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کہا اے حسین ابن علی آپ اپنا مقابلہ میرے بیٹے سے کرتے ہیں، وہی پچھلی روایت والی بات دہرائی سیدنا عمر پاک نے، آپ اس ذات سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں جس کی ماں آپ کی ماں کی جیسی نہیں ہے، جس کا باپ آپ کے باپ کے جیسا نہیں ہے، جس کا نانا آپ کے نانے کے جیسا نہیں ہے، جس کی نانی آپ کے نانے کی جیسی نہیں ہے، آپ اس ذات سے اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی کو کہا، یہ کہہ کر حضرت عمر پاک نے جب یہ کہا تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جذبات میں آ گئے اور آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے اپنے آپ اتنے جذبات میں آئے، اتنے روئے کہ آپ کی دستار مبارک، حضرت عمر کی دستار مبارک، امامہ شریف آپ کے سر مبارک سے اتر گیا۔ جب امامہ اترا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حسین ابن علی کو، اے حسین ابن علی یہ عمر کے سر پر جتنے بال ہیں نا، یہ عمر کے سر پر جتنے بال ہیں، آپ جانتے ہیں عمر کون ہوا کرتا تھا؟ عمر مکہ میں ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہے، جس سے اونٹ چراتے وقت اونٹوں کی قطار بھی سیدھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اونٹ چراتے وقت جب وہ اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا تو اس کے والد سے اس کو مار پڑا کرتی تھی۔ آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ہے، پوری دنیا عمر عمر کر رہی ہے۔ یہ دنیا میں جو عمر عمر ہو رہی ہے، عمر کے سر پر جتنے بال ہیں، اے حسین ابن علی یہ سب کے سب آپ کے نانے کا صدقہ ہے، یہ سب کا سب آپ کے نانے کا دیا ہوا ہے۔ حسین ابن علی میرا بیٹا دروازے پر انتظار کر رہا تھا، میرے بیٹے اور آپ کے بیٹے میں فرق ہے، اور جو کچھ بھی عمر کے پاس دیا ہوا ہے یہ آپ کے نانے کا صدقہ ہے۔ اب جب چاہیں مجھ سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں، میرا ایک ایک جسم، میرا ایک ایک وقت، میرا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ حضرت حسین ابن علی کو کس نے کہا؟ سیدنا عمر پاک نے کہا۔ اب جو لوگ اختلاف بیان کرتے ہیں ان کو کیا یہ روایات نظر نہیں آتی کہ پیار اور محبت صحابہ کرام میں کس طرح تھا؟ صحابہ کرام کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پیچھے رکھا، امام علی مقام کو آگے رکھا۔ کیوں؟ وہ جانتے، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔
بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ حضرت عمر پاک جیسا جری آدمی ہی جان سکتا تھا کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے، سیدنا حسین علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی بڑی شانیں، ان کی شانیں وراء الورا ہیں۔ آج اگر کوئی شخص بیان کرنا چاہے تو ان کی شان کو نہیں بیان کر سکتا، سیدنا عمر پاک کی شان کو بھی نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ کی شانیں بھی وراء الورا ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جس کے اندر مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عمر وہ عمر ہے، میرا عمر وہ عمر ہے کہ جس کی شان 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں، کہا 950 سال تک۔ یہ مصطفیٰ کریم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر وہ عمر ہیں جن کی شان 950 سال تک جبرائیل امین بیان کرے پھر بھی میرے فاروق کی شان ختم نہیں ہونے والی۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر محقق مدقق نہیں، ملائکہ کے استاد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل امین اگر عمر پاک کی شان کو بیان کرنا چاہیں تو 950 سال تک جبرائیل امین بیان کریں پھر بھی حضرت عمر فاروق کی شان نہیں ختم ہونے والی۔ اور جن کی اپنی شان اتنی ہے 950 سال، اور وہ اپنی شان کے اوپر حسین علیہ السلام کی شان کو فوقیت دے رہے ہیں، تو سوچئے ان کی شانیں کتنی ہوں گی جن کی شان کے اوپر حضرت عمر اپنی شان کو فوقیت نہیں دیتے بلکہ ان کی شان اور ان کی فضیلت کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہ تو حضرت فاروق اعظم کی شان ہے، اور پھر ان کی شان آپ سوچئے نا، جو جنت میں فاروق اعظم کے بھی سردار ہوں گے، حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں تھا یہ میرے 2 نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اور جنتی جوانوں میں کیا عمر پاک شامل نہیں ہوں گے؟ کیا سیدنا صدیق اکبر نہیں ہوں گے؟ وہ تو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ بن زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، تو کیا یہ جنت میں جوان ہو کر نہیں جائیں گے؟ اگر یہ جنت میں جوان ہوں گے تو ان جوانوں کا سردار کون ہوگا؟ حسین ابن علی ہوں گے اور حسن ابن علی ہوں گے۔ تو جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کی شان یہ ہے کہ 950 سال تک جبرائیل امین شان بیان کریں تو جنتی جوان حضرت عمر کی شان نہیں ختم ہونے والی۔ تو اس کا مقام کیا ہوگا جو جنتی جوان کا سردار ہے؟ ان کا مقام کیا ہوگا جو جنتی جوان کا سردار ہے؟ آج لوگ حضرت حسین علیہ السلام سے، حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ حضور کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہمیں رب تعالیٰ نے ایسا عقیدہ ہمیں ایسا عقیدہ عطا کیا، ہم حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور چاہیے بھی یہی کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی کہ مالک اگر گھر میں کوئی نوکر رکھتا ہے اپنی نوکری کے لیے تو اس نوکر کا یہ کام ہے کہ وہ گھر کی نوکری کرے، نہ کہ گھر کے جو اپنے معاملات ہیں، گھر کے جو ضروری جو مالکان کے درمیان معاملات ہیں، نوکر کا حق نہیں بنتا کہ ان ضروری معاملات میں دخل اندازی کرے۔ مالک کا کام ہے نوکر کا کام ہے گھر کی نوکری کرنا۔ ہم مصطفیٰ کریم کے دین کے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے ہم آقا کریم کے دین کی نوکری کریں، ان کے گھرانے کی، ان کے اصحاب کی نوکری کریں، نہ کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم مالکوں کے اپنے معاملات کے اندر ٹانگ اڑائیں اور زبان درازی کریں۔ حضور علیہ السلام کی وہی حدیث مبارکہ کہ میری اہل بیت کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا، کیونکہ آقا کریم جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگ میری اہل بیت پر زبان درازی کریں گے اور کچھ لوگ میرے صحابہ پر زبان درازی کریں گے۔ تو مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی فرما دیا میری صحابہ کے معاملے میں بھی رب سے ڈرتے رہنا اور میری اہل بیت کے معاملے میں بھی رب سے ڈرتے رہنا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا اے میری امت، میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان 2 چیزوں کا دامن تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں کا دامن تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو پھر کوئی شک والی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ کس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ زمین اور آسمان ایک ہو سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، لیکن آقا کریم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سی 2 چیزیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولہما کتاب اللہ،
آقا کریم نے فرمایا ان دو میں سے پہلی چیز میں تم لوگوں کے درمیان رب تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا مصطفیٰ کریم نے اس کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، تم لوگوں پر کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ آج ہماری گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو قرآن پاک موجود ہے، آج بھی اگر آپ احباب جائیں سوائے 100 میں سے چند ایک کے، اگر اس قرآن کریم کو اٹھائیں گے تو اس کے اوپر گرد اور غبار پڑی ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ فقط فارمیلٹی کے طور پر ہم قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، اس وقت ہمیں قرآن پاک یاد آتا ہے جب کوئی ہمارا مرنے والا ہو اور اس کی جان پھنس چکی ہو، اس کی جان اٹک چکی ہو، اس کی جان نہ نکل رہی ہو، پھر یاد آتا ہے کہ مولوی صاحب کو بلانے ختم پڑھ لے، سورۃ یاسین پڑھ لے، سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک، کچھ بھی پڑھا کر اس کی جان بخشی کروائی جائے تاکہ ہمارے بندے کی جان آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے فقط قرآن کا استعمال مرنے کے لیے کیا۔ افسوس اگر آقا کریم کے الفاظ کے مطابق ہم قرآن پاک کا استعمال اپنی عملی زندگی میں لاتے، اپنی عملی زندگی میں قرآن پاک کے احکام کو لاگو کرتے تو آج ہم کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ دوسری بات مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ دوسری چیز ان میں سے میں تم لوگوں کے درمیان جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا میری اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فقط یہی بات نہیں ہے کہ کوئی لوگ اگر سمجھے ہم اہل بیت کا دامن تھام لیں گے اور ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، بے شک بالکل بات صحیح ہے، لیکن یہیں پر مصطفیٰ کریم کی دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا انداز دیکھیے کہ ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جہاں پر مصطفیٰ کریم نے صحابہ کی شان بیان فرمائی، وہاں پر مصطفیٰ کریم نے اہل بیت کی شان بھی بیان فرمائی۔ فقط فرق یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ حضور کے گھر والے ہیں اور صحابہ حضور کے در والے ہیں۔ صحابہ کو جتنی شانیں ملی وہ حضور کے در سے ملی، اہل بیت کو جتنی شانیں ملی وہ حضور کے گھر سے ملی، کیونکہ یہ حضور کی خاندان کے ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔